रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज हम इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 278, 279, 280 और 281 को देखेंगे। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा और बा मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, अत्तकू तुम डर जाओ अल्लाह ताला से, वाज़रू और तुम छोड़ दो माँ जो बाकी रह गया है, मिनर रिबा सूद में से, इन कुंतुम मुमिनीन अगर तुम हो ईमान वाले, फ़ाइन फिर अगर लम तफ़अलू ना तुमने किया, फ़ाज़रू तो तुम ऐलान सुन लो, बेहर बिन बड़ी जंग का, अल्लाह मिनल्लाही अल्लाह ताला से, व रसूली और इसके रसूल से, फ़ाइन और अगर तुम तोबा करो, फ़ालकुम तो तुम्हारे लिए है, रुऊसु असल अम्वालिकुम तुम्हारे मालों का, ला तुज़लिमूना ना तुम जुल्म करो, वला तुज़लमून ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। व इन और अगर काना हो वो ज़ू उसरातिन तंग दस्त, फ़नाज़िरा तो मोहलत देना है, इला मईसरा आसानी तक, वअन और ये कि तसद्दक़ू तुम सदका करो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून अगर तुम जानते हो, वत्तकू और तुम डरो, यौमन उस दिन से, तुरजाऊना नहीं लौटाया जाएगा, फ़ीही जिसमें, इल्लल्लाह अल्लाह ताला की तरफ, सुम्मा फिर, तुवफ़ा पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को, माँ जो कसबत उसने कमाया, वहुम और वो सब, ला नहीं, युज़लमून जुल्म किए जाएंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ और जो सूद में से बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम ईमान वाले हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला और इसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो, और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं, ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंग दस्त हो तो आसानी तक इसे मोहलत देना है, और तुम्हारा सदका करना ही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर तुम जानते हो। और इस दिन से डरो जिसमें तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ लौटाया जाएगा, फिर हर नफ्स को पूरा बदला दिया जाएगा जो इसने कमाया, और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से हम इसको शुरू करते हैं। अब आप अगर देखें पिछली आयत के हवाले से, तो पहले हमने सूद और तजारत की बात की, कल हमने सूद और सदक़े की बात की। आज की आयत में अल्लाह ताला सूद के साथ इस बात का बता रहे हैं, सूद से मतलब इस बात को बता रहे हैं कि जो सूद रह गया है उसको माफ़ कर दो, उसको छोड़ दो, अगर तुम ईमान वाले हो। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और इसके रसूल से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम तौबा कर लो, यानी तुम्हारे लिए असल माल, तुम्हारी असल रकम है, असल रकम लेने का तुम्हें हक है, ना तुम जुल्म करो, ना औरों का नुकसान करो, तो ना तुम पर जुल्म होगा, ना तुम्हारा कोई नुकसान होगा। और अगर कोई तंगी वाला हो, यानी कर्ज लेने वाला अगर कोई गरीब है, तो फिर तुम्हारा माफ़ कर देना, सदका कर देना, बख्शिश दे देना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं हमें ये बात पहुँची है कि ये आयत कबीला सकीफ़ में से बनी अमर बिन औफ़ और बनी मुगीरा के बारे में उतरी है। बनी मुगीरा कबीला सकीफ़ को सूद पर माल दिया करते थे। दो कबीले थे। जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए मक्का मुकरमा फ़तह कर दिया और इस दिन तमाम सूदी कारोबारों का ख़ात्मा कर दिया गया, तो बनी अमर और बनी मुगीरा अताब बिन असीद के पास आए। मुगीरा ने आके कहा कि इस सूद की वजह से हम तमाम लोगों से बदतर हो गए और हमारे अलावा और लोगों ने सूद का ख़ात्मा कर दिया। तो बनी अमर बोले कि हम आपस में इस शर्त पर सुलह कर लें कि हमारे लिए हमारा सूद है। इनकी भी ये बात अताब बिन असीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लिख कर रवाना कर दी। तो इस पर ये आयत और इससे बाद वाली आयत नाजिल हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया
جاہلیت کے زمانے کا سود پامال کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اور میں اپنے سود میں سے سب سے پہلے اپنے چچا کا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں۔ مسلم 2950۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ سود چھوڑنے کے لیے تقوی کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی انسان سے دنیا میں وہ کام کروا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہیں، لیکن انسان کو وہ کام انتہائی مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ تقوی انسان کے اندر ضمیر کا چوکیدار ہے، خدا خوفی اور رضائے الہی کا نگران ہے، اور وہ جو اندرونی گارنٹی جو ہمارے اندر اسلام پیدا کرتا ہے، وہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے جو نافذ کرنے والے قوانین کے مقابلے میں انتہائی مؤثر ہے۔ یعنی جو ہمارے اندر گارنٹی اسلام دیتا ہے نا کہ جب تم تقوی کرو گے تو تمہارے لیے کیا کیا اجر ہے، چاہے باہر جو مرضی قوانین بن جائیں، ان کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا آپ کا اندرونی دباؤ کا اثر ہوگا جو تقوی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس کے ذمہ موجودہ لین دین میں سود ہے اس کو چھوڑ دو، اور جہاں تک پہلے سود کا معاملہ تھا، اگر آئندہ سود نہ لیا تو پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس آیت میں نافرمانوں کے لیے بڑی سخت دھمکی ہے، خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے حرمت سود کے بعد بھی سودی کاروبار پھیلایا اور سود پر جمے رہے۔ یہاں پہ اصل میں آج کل کے مسلمانوں کو بھی ڈر جانا چاہیے اور سودی کاروبار سے بالکل بچ جانا چاہیے۔ اس زمانے میں تو سود کا جس قدر زور و شور ہے، شاید ہی کسی زمانے میں ہوا ہو۔ افسوس، شرعی آئین کی بے حرمتی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کا متقاضی سارے ہی احکام قرآن پر عمل کرتا ہے، یعنی جو ایمان سچا دل سے ایمان رکھتا ہے پھر اس کو چاہیے کہ وہ تمام قرآن کے احکامات پر عمل کرے، اور شریعت کے کسی ایک جز سے بھی انکار کرنا ساری شریعت سے انکار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول سے یہ قول منقول ہے کہ سود کو بھی چھوڑ دو اور اس کی جیسی متشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، سود نہ کھائے تو بھی اس کا بخار، اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس کا غبار اس کو ضرور پہنچے گا، غبار، دخان، دھواں۔ اور اس کی مثال میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہر طرف سود موجود ہے، ہم سود میں سانس لے رہے ہیں۔ کیسے؟ اب آپ یہ دیکھیں، ہم جو ایک گندم کا ایک دانہ کھاتے ہیں، ایک بیج جو خریدنے کے لیے کسان بینک سے لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، وہ سودی مال پر ہے۔ اس کے بعد جو مشینیں لگائی جاتی ہیں وہ سودی مال پہ لی جاتی ہیں، جو فرٹیلائزر کھاد وغیرہ ڈالی جاتی ہے، پھر آگے سامان بیچا جاتا ہے، گندم بیچی جاتی ہے، سب سود پہ بیچی جاتی ہے۔ ہم تو اس حدیث کے مطابق سود میں سانس لے رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں پوری ہو گئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فتنوں سے محفوظ رکھیں، آمین۔ فَإِن لَمْ تفعلوا، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی نصیحت قبول نہ کی اور سود سے باز نہ آیا وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے والا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک کمزور انسان اپنے رب سے جنگ کر سکے جو کہ غالب اور حکمت والا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے، اسلامی حکومت کا تو یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سودی بزنس اقتصادیات کو جاری رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ اعلان کرے کہ ہم مسلمان ہیں، ہونا تو یہ چاہیے، لیکن جب حکومت ہی سود کا بزنس کرے، ہماری حکومت تو برملا اعلان کرتی ہے کہ ہمارا سارا بزنس، ہمارا سارا کاروبار، یہاں تک کہ ہم قرضہ بھی جو باہر سے حکومتوں سے لیتے ہیں، IMF والوں سے، سارا سودی پیسہ ہے۔ استغفر اللہ۔
استغفر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم مکہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے المغیرہ سے جنگ کریں، کیونکہ وہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار سے باز نہ آئے۔ یہ حضور کا حکم ہے۔ اور آج کا حکم کیا ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ حکومت خود سودی کاروبار کروا رہی ہے۔ اور یہ اعلان جنگ ہر اس معاشرے کے خلاف ہے جو اپنے اکانومی کے نظام کو سود کی بنیاد پہ رکھتا ہو۔ یہ خیر و برکت اور خوشحالی کے خلاف سود کی جنگ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اس کے بارے میں مقاتل بہیان کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اگر وہ سود چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو ان کے لیے ان کے اصل اموال ہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان ہے، یعنی سود خوروں سے باغیوں اور مرتدوں کی طرح جہاد کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں مزید اگلی آڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔